إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت کریمہ اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فرمائی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر ہم ہمارے اطراف کی دنیا کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بڑا عجیب و غریب انداز سے پیدا فرمایا. ہر ایک کی شکل و صورت کو الگ بنایا. حیوانات کو دیکھ لیا جائے تو حیوانات کی جسم ان کی شکل و صورت ایک سے دوسرے سے الگ نظر آتی ہے. نباتات کو دیکھا جائے، درختوں کو دیکھا جائے، پھل فروٹ کو دیکھا جائے تو شکل و صورت میں ہیئت میں دوسرے سے ممتاز اور الگ تھلگ نظر آتے ہیں. اگر ہم شیر کو دیکھتے ہیں، گدھے کو دیکھتے ہیں، بچہ بھی دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ گدھا ہے اور یہ شیر ہے. اگر دونوں کی شکل و صورت میں ہیئت میں کوئی فرق ہی نہ ہوتا، دونوں کی شکل و صورت ایک ہی ہوتی، جسم ایک ہی سا ہوتا، صرف صفتیں ان کی انداز زندگی کے الگ ہوتے، تو سامنے اگر شیر آتا تو اس سے پہلے اپنا تعارف کرانا پڑتا، میں شیر ہوں مجھے ڈرنا چاہیے. یا گدھا آتا تو وہ کہتا میں گدھا ہوں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ نے ہر ایک کی شکل و صورت کو ایک دوسرے سے الگ بنایا تاکہ ممتاز فرق امتیاز نظر آئے کہ یہ وہ ہے فلاں ہے. اللہ نے گھاس بنائی، زعفران بنائی، دونوں میں امتیاز رکھا، فرق رکھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور ایک شریعت، ایک مذہب، ایک اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بنا دیا. اور پوری دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار شریعتیں، بے شمار لوگ اللہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے رب کو، اپنے معبود کو پرستش کرنے والے، اپنے خدا کی عبادت کرنے والے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں غیر اسلام میں کچھ امتیازی شان کو رکھا ہے. اسلام کا ایک ڈھانچہ ہے، ایمان کا ایک ڈھانچہ ہے، اس کی ایک شکل و صورت ہے. مسلمانوں کا ظاہری جسم، ان کے اعضاء، ان کے احوال، ان کی زندگی، ان کا کاروبار، ان کے صبح شام کے اعمال، ان کے ایک الگ انداز ہے، ان کے ایک الگ طریقے ہیں جو غیروں کے ساتھ مشابہت نہیں ہوتے، غیروں سے بہت الگ تھلگ ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کے معنی کیا آتے ہیں؟ تابعداری کرنے والا. مسلمان کے کیا معنی آتے ہیں؟ تابعداری کرنے والا، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا. کس کام میں اطاعت کرنے والا؟ کس جگہ پر فرما برداری کرنے والا؟ صرف نماز کا موقع آیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے رکھ دیے، زکوٰۃ نکال دی، حج کا موقع آیا، حج کے لیے چلے گئے.
انہی افعال میں اطاعت کر رہے ہیں تو صرف اسی کو مسلمان نہیں کہتے، بلکہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بارہا ایک جملہ بولتے ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق بن جائے۔ مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں رہتا، مسلمان صرف رمضان میں مسلمان نہیں رہتا، بلکہ اس کے 24 زندگی کے 24 گھنٹے کے افعال اللہ کے مطابق ہو، قرآن حدیث کے موافق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، شریعت عطا فرمائی، اس کی کچھ شکل و صورت ہے، اس کے طور و طریقے ہیں، وہ غیر مذہب سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے، کوئی مسلمان یہ کہے بھئی میں تو رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا، بقیہ جو اپنی زندگی ہے اس میں شریعت کی کوئی پابندی کی ضرورت نہیں، میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں کپڑے پہنتا ہوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے ویسے میں اپنی لائف اسٹائل کرتا اور اختیار کرتا ہوں۔ نہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ تو غیروں کا نعرہ ہے کہ میری زندگی میری مرضی، میری لائف میری مرضی نہیں۔ ہاں، ہماری زندگی ہماری ہے، نہ ہماری لائف ہماری ہے، یہ ہمارا جان مال تو اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس جان مال کے ہم مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عاریت کے طور پر، وقتی طور پر ہمیں اس کو اختیار کرنے کا موقع دے دیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہاری جانوں کا بھی سودا کر دیا گیا ہے، تمہارے مالوں کا بھی سودا کر دیا گیا ہے۔ اب ہمیں جان مال کو، ایک انسان اگر کسی چیز کو بیچ دے، کسی انسان کے پاس کار ہے، اس نے اپنی گاڑی کا سودا کر دیا، پھر سودا کرنے کے بعد اس گاڑی کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے سودا تو کر دیا، قبضے میں تو میرے ہے، اب میں جیسا چاہوں اس کو استعمال کروں گا۔ اس کو اگر اسکریچ گاڑیوں پر لگ گئے، نقصان ہو گیا تو سامنے والا اس کی قیمت کو گھٹا دے گا کہ میں نے گاڑی کی قیمت کو جس شکل و صورت دیکھ کر طے کی تھی، آج 3 دن کے بعد تو مجھے ڈیلیوری دے رہا ہے، اس کی شکل و صورت کچھ اور ہے۔ ہماری جو ڈیل ہوئی تھی اس وقت اس کی کنڈیشن کچھ اور تھی، جب میرے قبضے میں آ رہا ہے تب اس کی شکل و صورت بدل چکی ہے، لہٰذا تمہاری قیمت میں بھی گھٹاؤ کیا جائے گا۔ اللہ نے ہماری جان مال کا سودا کیا ہے، تو تمہارا سودا کے موافق ہمارا جان ہمارا مال اللہ کی مرضیات کے مطابق لگنا چاہیے، ہماری زندگی اسلام کے نقشے کے مطابق زندگی گزرنا چاہیے۔ اگر ہم غیروں کے نقش قدم پر زندگی گزارتے رہے، وہ چند اعمال دین کے کرتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ بھئی یہ چند اعمال ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں، تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرہ بھی کثرت سے غیروں کے مذہب میں شریک نظر آتا ہے۔ یہ 25 تاریخ آ رہی ہے، یہودیوں کی کرسمس کا دن ہے، مسلمان بچے بھی، مسلمان بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اسی طرح کا لباس پہنا کر اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ اللہ نے کتنا پیارا مذہب ہمیں دیا ہے، قرآن کریم کی دولت ہمیں نوازی، اسلام دیا، ایمان دیا، لیکن آج ہم انہی یہودیوں کے در پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چاہے پھر غیر مسلموں کا تہوار ہو تو غیر مسلموں کے تہوار میں بھی ہم شریک نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس کے میسج کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے میسج کرتے ہیں۔ یہ 25 تاریخ کو جو یہودیوں کا، عیسائیوں کا جو تہوار ہے، ان کا نظریہ یہ کہ 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور اسی میں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ 25 تاریخ کو وہ 25 تاریخ سے لے کر 31 دسمبر تک اس پورے دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں کہ 25 کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اس کے بعد کچھ ہی دن ختم ہوتے ہیں، ان کا نیا سال پھر شروع ہوتا ہے۔ تو ان 25 تاریخ کے دن اور 25 سے لے کے 31 تک پورے سال جتنی شرابیں نہیں پی جاتی ہے دنیا بھر میں، اتنی اسی دنوں میں شرابوں کو پیا جاتا ہے۔ پورے سال جتنا زنا نہیں ہوتا، اتنا زنا ان دنوں میں کیا جاتا ہے۔ کس نبی کے نام پر؟ یہ تاریخ صحیح ہے غلط اس سے قطع نظر، لیکن ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں
اور آج ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ شریک نظر آتے ہیں۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے معزز مکرم نبی ہے۔ کیسے نبی ہے؟ ان کی ماں حضرت مریم ہے۔ حضرت مریم کس کی بیٹی؟ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ کتنا مکذب اور مکرم پاکیزہ خاندان ہے۔ قرآن کریم حضرت مریم کی زندگی کو بھی بیان فرمایا۔ اذ قالت امرأۃ العزیز کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت للرحمن، عمران علیہ السلام کی بیوی نے نظر مانی جب وہ اپنے پیٹ سے ہو گئی، حمل سے ہوئی۔ اللہ میرے پیٹ میں جو ہے انی، کہ میرے نظر مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں کہ میرا جو حمل ہے جب بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ کیسی مائیں تھی؟ ابھی بچہ پیٹ میں ہے لیکن نظر یہ مان رہی ہے، منتیں مان رہی، جب بچہ پیدا ہوگا اللہ میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ جب مائیں ایسی نیتیں کرتی تو اولادیں بھی اس طرح کے اثرات ان کی زندگیوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آج تو ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچہ آنے سے پہلے الگ الگ پلاننگ کرتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو اس کا نام فلاں کے نام پر ہم رکھیں گے، بیٹی ہوگی تو فلاں کے نام پر ہماری بیٹی کا نام رکھیں گے۔ تو وہ بھی بڑی ہو کر ماں باپ کو نچاتے ہیں۔ جب نیتیں ایسی ہیں تو اولادیں کہاں سے نافرمان بردار ہو سکتی ہے؟ لیکن جب بچہ ہوا تو حضرت مریم پیدا ہوئی، ان کا دل ٹوٹا، کہا کہ یا اللہ میں نے تو لڑکی کو جنا، انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نیت یہ تھی لڑکا ہوگا، میں اس کو دین کے لیے، تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، وہ تیرے دین کا کام کرے گا، لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مریم عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہوگی، اللہ نے بڑا پاکیزہ، بڑا نیک، متقی، پرہیزگار ان کو بنایا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، حضرت مریم کے، یا ان کی کفالت میں تھی بچپن میں۔ زکریا علیہ السلام ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں باہر نکل گئے، وہ کھانے کا رکھنا حضرت مریم کے کمرے میں بھول گئے۔ کافی دیر کے بعد، کافی وقت گزرنے کے بعد یاد آیا کہ میں تو کھانا آج کا دینا حضرت مریم کو بھول ہی گیا۔ جب حضرت مریم کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ الگ الگ قسم کے پھل فروٹ ان کے پاس رکھے ہوئے، تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ انا لک ھذا، کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہ وہ بھی پھل فروٹ ایسے ہیں جن کی سیزن بھی نہیں ہے، جو وہاں کے بھی نہیں ہے، دور دراز ملکوں کے۔ اس دور میں مدینے کی کھجوریں صورت میں ملنا آسان ہے، آسٹریلیا کا پھل ملنا آسان ہے۔ یہ حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، نہ فلائٹ ہے، نہ ٹرین ہے، نہ گاڑی ہے، کچھ بھی نہیں، اور وہاں موسم ہی کے پھل دستیاب ہوتے تھے۔ بے موسم کے پھل فروٹ بقیہ دور دراز کے ملکوں کے پھل فروٹ کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ زکریا کو بڑا تعجب، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے میرے پاس آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آج یہ بات بھی ہمارے دلوں میں بڑی کمزور ہو چکی ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں رب ہوں، میں رازق ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، تم مجھے راضی کر لو تو دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا۔ یہودیوں کا تہوار ہے، اگر ہمارے تعلقات میں، ہماری پارٹیوں میں کوئی یہودی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو بھی ہیپی نیو ایئر کے میسج بھیجتے ہیں، کہیں یہ مجھ سے راضی ناراض نہ ہو جائے کہ میرے تہوار میں مجھے یاد بھی نہیں رکھا۔ دیوالی کا موقع آ جائے تو ہم ہمارے نام سے امیج بنا کر ان کو شیئر کرتے ہیں۔ ان کو خوش کرنا ہے، پوری زندگی مخلوق کو خوش کرنے میں ہماری نکل جائے گی کہ یہ پارٹی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ فلاں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کبھی دلوں میں یہ خیال تک نہیں آتا وہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، مجھے رہنے کے لیے اتنا عمدہ مکان دیا، مجھے رزق دیا، کاروبار دیا، میں اس طرح سے اعمال کروں میں رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔
میرا خالق مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہم علماء کرام فرماتے ہیں، مفتیان کرام نے لکھا ہے، فتاوی کی کتابوں میں یہ بات کو لکھا ہوا ہے کہ ہیپی نیو ایئر کا میسیج کرنا، ہیپی کرسمس کا میسیج کرنا، ہیپی دیوالی کا میسیج کرنا، یہ غیروں کا تہوار ہے، ان کا تہوار، ان کا مبارک، ان کا مذہب ان کو مبارک۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ جتنا بھی چاہو وہ خوش نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہود و نصارہ، کفار، مشرکین ہرگز مسلمانوں سے خوش نہ ہوں گے، لیکن خوش کب ہوں گے؟ جب آپ اسلام کو چھوڑ کر ان کے مذہب میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایک قدم اسلام میں، دوسرا قدم کفر میں، شرک میں، غیر مسلموں کے تہوار میں۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو خیر میں ایک حضرت مریم کون ہے، میں نے وہ بتایا ان کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہے۔ اللہ بے موسم کے پھل ان کو عطا فرما رہا ہے۔ انہی کا موقع ہے کہ بھئی جب ان کو ایک انسانی شکل میں فرشتہ ان کے سامنے آیا، وہ دیکھ کر گھبرا گئی، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں لڑکا دوں گا۔ مریم کہنے لگی کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے دو ہی طریقے، یا تو شادی ہے یا تو زنا۔ کہا کہ میرا تو نکاح نہیں ہوا، میری شادی نہیں ہوئی، غلط کام میں کر نہیں سکتی۔ سورہ مریم پوری قرآن کریم میں ایک سورت موجود ہے، وہ انسانی شکل میں فرشتہ تھا۔ اس نے کہا ان قال کذالک، اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ کا حکم ہے وہ آپ کو دے دے گا۔ انہوں نے ایک پھونک ماری، فرشتے نے حمل ٹھہر گیا، اور جب وہ بستی سے باہر چلی گئی، جب بستی کے باہر جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بستی میں لے کر آئی۔ جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو مریم بچے کو لے کر آ گئی، یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم یہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ تیرے ماں باپ تو بڑے دیندار تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ حضرت مریم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ مریم نے کہا کہ میں نے آج نظر مانی ہے، منت مانی کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ قوم تانا دینے لگی کہ بچہ پیدا ہونے کے تو دو ہی ذریعے ہوتے، مریم کی تو شادی نہیں ہوئی۔ حضرت مریم کہہ رہی میں کسی کے اعتراض کا، کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گی۔ تو کہنے لگی فاشارت الی، چھوٹا سا بچہ گود میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہیں جواب دے گا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ بچہ تو ابھی گہوارے میں ہے، جھولی میں ہے، دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کو گویائی عطا فرمائی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تکلم کر رہا ہے کہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، مجھے نبوت دے گا، رسالت دے گا، اس نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی۔ آج انہی کے نام پر پوری دنیا میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے، کہ ان کا نظریہ یہ کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن زنا کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوان بھی 31 میں ان طرح کے تہواروں میں پوری رات گھروں سے باہر رہتے ہیں، اور ماں باپ بھی بڑے مطمئن ہیں کہ بھئی کسی کو اپنی اولاد کی فکر نہیں کہ بیٹا یہ ہمارا تہوار نہیں، ہمیں رات میں جلدی آنا۔ جب ہماری نئی نسل نوجوان پوری رات گھر سے باہر رہے گی، ہم کیا امید ان سے لگا سکتے ہیں؟ وہ غلط کام نہیں کرے گی، وہ زنا کے راستے پر نہیں چلے گی، وہ عیاشی کے راستے پر نہیں چلے گی۔ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بے شمار نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم نے ان نعمتوں کو اسلام کے خلاف استعمال کیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ایک مختصر واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں۔
کہ من تشبہ بقوم، جو میں نے حدیث پڑھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دنیا میں جن لوگوں کی نقالی کرتا ہے قیامت میں اس کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا، وہاں نماز جنازہ پڑھائی گئی اور وہیں پر مکہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کا انتقال ہوا تو بالکل بازو کی قبر کھودی گئی، تو جو دفن کیا تھا وہ قبر کھل گئی، لیکن دیکھا کہ وہاں پر تو کسی لڑکی کی لاش ہے۔ لوگ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ ابھی کچھ دن پہلے اسی جگہ پر ہم نے فلاں شخص کو دفن کیا تھا اور یہاں تو کسی لڑکی کی لاش نکلی۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ لڑکی کسی اور ملک کی ہے، کہ اسی لڑکی کو فلاں ملک میں دفن کیا گیا تھا، اور وہاں تحقیق کی گئی تو وہاں قبر کھودی گئی تو وہاں اس شخص کی لاش اس دوسرے ملک سے برآمد ہوئی۔ لوگوں کو بڑا تعجب، کتابوں بے شمار کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ لوگ اس کے گھر پر گئے، ان کی بیوی سے پوچھا کہ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ اسے دفن کیا مکہ میں، لیکن اس کی لاش کسی اور ملک میں، انگریز ملک میں نکل رہی ہے، کہ قبر تبدیل کیسے ہو گئی، لاش تبدیل کیسے ہو گئی؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نمازی تھے، دیندار تھے، سب کچھ تھے، کوئی ایسا عمل تو نہیں تھا، لیکن ہاں ایک جملہ وہ ہمیشہ اپنی زبان سے کہا کرتے تھے کہ غسل جنابت کے موقع پر کہتے تھے کہ یہودیوں میں کتنا اچھا ان کے مذہب میں ہے کہ ان کو ہم بستری کرنے کے بعد بھی غسل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے اندر تو ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ ایک زبان سے نکالا کرتے تھے کہ غسل جنابت یہودیوں میں نہیں، ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ میں انہیں منع بھی کرتی تو ہو سکتا ہے اسی جملے پر پکڑ آ گئے، زبان سے ایک جملہ نکالا کہ ان مذہب میں کتنی اچھی بات ہے، ہمارے مذہب میں یہ سختی ہے۔ اللہ نے اسی ملک میں، دنیا میں ان کی قبر کو منتقل فرما دیا، تو آخرت میں کیا معاملہ ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگیاں، ہمارے تہوار اسلام کے ساتھ وابستہ رہے، ہم کافروں کو خوش کرنے کے چکروں میں نہ پڑیں، یہودیوں کے تہوار میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور غیر مسلموں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑیں۔ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، چاہے دنیا ناراض ہو جائے، اللہ قرآن کریم آیت کریم اپنے دل پر لکھ لو، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو رزق دینا چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ جو خالق کو ناراض کر کے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ خالق کو ناراض کرتا ہے تاکہ مخلوق مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ ایک دن ایسا اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جس مخلوق کو وہ خوش کرنے کی کوشش سے کرتا ہے وہ مخلوق اس سے ناراض ہو جائے تو اس کی باغی بن جاتی ہے۔ اور جو بندہ خالق کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس سے مخلوق ناراض بھی ہو جائے، اللہ اس کو ایسے عزتیں دے دیتا ہے کہ پوری دنیا چند لوگ ناراض ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد اس کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ایک جگہ رزق کا دروازہ بند ہوتا ہے، دوسرے 10 دروازے اللہ رزق کے کھول دیتے ہیں۔ تو آج کی تقریر میں، آج کے بیان میں اسی سبق کو ہم لے کر اٹھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے صبح شام کے اعمال اسلام کے موافق ہو، ہماری اولادیں، ہم ان کو بھی سمجھائیں کہ ہمیں غیروں کے تہوار میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر، ہیپی کرسمس کہنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ اگر تمہیں ہمارے دین میں آنا ہے تو آپ آ جائیے، لیکن ہم ہمارے طور و طریقوں کو چھوڑ کر تمہیں خوش کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔